السلام علیکم۔ ایک چرواہے کا اللہ پر ایمان۔ اندھیری رات تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ایک شخص اپنی تقدیر کے امتحان سے گزر رہا تھا۔ عثمان نے اپنی پوری زندگی صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے میں گزار دی، مگر قسمت کے کھیل نے اسے ہر بار مزید آزمائش میں ڈال دیا۔ غربت، محرومی اور دھوکہ دہی نے اسے پوری طرح توڑنے کی کوشش کی، لیکن کیا اس کی ہمت جواب دے جائے گی؟ اور پھر آخر کار اسے صبر کا وہ انعام ملا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا سب کچھ چھن گیا تھا، مگر پھر تقدیر نے ایسا پلٹا کھایا کہ سارا زمانہ حیران رہ گیا۔ مگر کیسے؟ جاننے کے لیے دیکھیے یہ ناقابل یقین داستان۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب بصرہ کے آس پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں اور امیر بستیاں آباد تھیں۔ انہی بستیوں میں ایک بوسیدہ سا مکان بھی تھا جس میں عثمان نامی ایک شخص رہتا تھا۔ عثمان نہایت سادہ مزاج اور قناعت پسند انسان تھا، اور گھر کے نام پر اس کے پاس صرف مٹی کی ایک جھونپڑی تھی، اور اس کے اوپر غربت کے سائے ایسے منڈلاتے تھے جیسے صدیوں سے ان کا بسیرا ہو۔ عام حالات میں بھی وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا اور اپنے لیے یہ سب کچھ بہتر سمجھتا تھا۔ اس کے گھر میں کل 4 افراد تھے: عثمان، اس کی بیوی اور 2 بچے۔ گاؤں والے اکثر عثمان سے پوچھتے کہ تم ہر روز اتنی محنت کرتے ہو اور پھر بھی تمہاری غربت ختم نہیں ہوتی۔ اس بات پر عثمان مسکرا کر جواب دیتا، میں سکون کی جس دولت سے مالا مال ہوں، پیسوں کی دولت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس قدیم گاؤں میں 2 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ایک طرف بہت امیر لوگ تھے جن کے محل نما گھر تھے اور ان کے گھروں میں ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں، لیکن وہ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ جبکہ گاؤں کے دوسری طرف غریب لوگ تھے جنہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے کڑی محنت اور مزدوری کرنی پڑتی تھی۔ عثمان سفید پوش ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی تھا۔ اسے محنت کر کے جو کچھ ملتا وہ صبر و شکر کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ بھرتا، لیکن کبھی کبھی نوبت تو فاقوں تک آ پہنچتی تھی۔ جب وہ کسی سے مدد مانگنے جاتا تو گاؤں کے امیر لوگ کہتے، تم تو بڑی اللہ کی عبادت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ پیسوں کی دولت کچھ نہیں ہوتی، تو جاؤ جا کر اللہ سے روٹی مانگو، ہم سے ایک مدد کیوں مانگتے ہو؟ امیر لوگوں کی یہ باتیں سن کر عثمان کا دل ٹوٹ جاتا اور دل ہی دل میں وہ مسکرا کر کہتا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، بس مجھے تھوڑا اور صبر کرنا ہے۔ عثمان کے حالات پہلے ایسے نہیں تھے۔ پہلے وہ بھی بہت امیر ہوا کرتا تھا۔ اس کا بھی گاؤں میں ایک بڑا گھر تھا اور وہ بھی بصرہ کے بازار میں تجارت کرتا تھا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ رش لگا رہتا تھا اور وہ ہر کسی سے حسن اخلاق سے بات کرتا اور دوسرے تاجروں کے مقابلے میں کم قیمت پر سامان فروخت کرتا تھا۔ اس کے اسی اخلاق کی وجہ سے آس پاس کے تاجر اس سے جلنے لگے تھے اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ جب تک بازار میں اس کی دکان ہے تو ان لوگوں کی دکان پر گاہک نہیں آئیں گے۔ لہٰذا ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ عثمان کو اس بازار سے باہر نکال دیں۔ ایک دن ان تمام تاجروں نے
اپنی ملی بھگت سے ایک سوداگر جس کا نام ہمایوں تھا اس کو قافلے کی صورت میں عثمان کے پاس بھیجا۔ یہ سوداگر بھی ایک بہت بڑا تاجر تھا اور قافلوں کے ذریعے تجارت کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے تھا، لیکن دھوکہ دینے اور بے ایمانی میں بھی اس کا نام تھا۔ جب وہ عثمان کے پاس پہنچا تو درویش کے روپ میں تھا۔ اس نے عثمان سے کہا، میں دمشق شہر سے آیا ہوں، میں نے تمہارے کپڑوں اور تمہارے اخلاق کی بہت تعریف سنی ہے، میں تمہاری دکان کا سارا کپڑا خریدنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں۔ دمشق سے میرا دوسرا قافلہ آ رہا ہے جس کی قیادت میرا بھائی کر رہا ہے، اس کے پاس میرا سارا مال ہے، جیسے ہی بصرہ کے بازار میں وہ آئے گا میں اس سے رقم لے کر تمہیں ادا کر دوں گا اور وہ شام تک پہنچ جائے گا۔ عثمان نے اس شخص کو غور سے دیکھا اور کہا، بھائی آپ بہت نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں اور تجارت میں تھوڑا بہت اعتبار تو چلتا ہی ہے، میں آپ کو اپنا سارا کپڑا دے دیتا ہوں، شام تک آپ میری رقم مجھے واپس کر دینا، مگر شام تک آپ کو یہیں بیٹھنا ہوگا۔ اس سوداگر نے کہا، ٹھیک ہے میں یہیں پر ہوں۔ اس کے بعد عثمان نے اپنا سارا مال اس بہروپیے سوداگر کے گھوڑوں پر رکھوا دیا۔ گھڑ سوار قافلہ لے کر بصرہ کے بازار سے نکل گئے اور وہ بہروپیہ سوداگر عثمان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہاں سے کیسے فرار ہو۔ کچھ ہی دیر میں عصر کی اذان ہونے لگی۔ اس نے عثمان سے کہا، چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں۔ عثمان اس آدمی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ وہ دونوں مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد عثمان نے دیکھا تو وہ سوداگر مسجد میں موجود ہی نہیں تھا۔ عثمان نے اس تاجر کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن اتنے زیادہ لوگوں میں وہ کہیں نظر نہ آیا۔ عثمان فوراً اپنی دکان پر واپس گیا، لیکن وہ سوداگر وہاں بھی نہیں تھا۔ عثمان پریشان ہو گیا، لیکن اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور سکون سے اپنی دکان پر بیٹھ گیا۔ عثمان سوچنے لگا کہ شاید اس سوداگر کا قافلہ آ جائے، لیکن نہ تو کسی قافلے کی خبر ملی اور نہ ہی کوئی سوداگر آیا، اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بہروپیہ سوداگر تھا اور وہ اس کا سب کچھ لوٹ کر جا چکا ہے۔ عثمان کو کچھ لوگوں کا پیسہ بھی دینا تھا، اس لیے اس کا گھر بھی بک گیا۔ کل تک جو ایک خوددار اور خوشحال شخص تھا، آج بیچارہ بالکل مفلس ہو گیا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، لیکن پھر بھی اس نے صبر کیا اور ایک بار بھی اللہ کے فیصلے پر شکوہ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنی بیوی بچوں کو لے کر گاؤں کے باہر ایک جھوپڑی میں جا بسا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن عثمان کی آزمائش کم نہیں ہوئی۔ وہ دن بھر محنت کرتا، کبھی کسی کے کھیت میں محنت کرتا تو کبھی لکڑیاں کاٹ کر بیچتا۔ غربت کی سختیوں کے باوجود عثمان نے کبھی اپنا حوصلہ نہ ہارا اور ہمیشہ صبر ہی کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہا، اور اپنے بیوی اور بچوں سے یہی کہتا رہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ایک دن ضرور انصاف کرے گا۔ عثمان کو لگتا تھا کہ شاید صبر سے حالات بدل جائیں گے، مگر اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن گاؤں میں شدید بارش ہوئی۔ گاؤں میں جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کی جھوپڑیاں پانی میں بہہ گئیں، لیکن امیر لوگوں کے عالی شان گھر وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ عثمان کے پاس بھی سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔
حالات اتنے بگڑ گئے کہ اس کے بچے کھلے آسمان کے نیچے سوتے۔ عثمان کی بیوی راتوں کو روتی، لیکن عثمان ہمیشہ اپنی بیوی کو دلاسے دیتا اور کہتا کہ بے شک اللہ نے آزمائش میں ہم سے سب کچھ واپس لے لیا، لیکن کوئی بات نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں محنت کریں گے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، اور وہ ایک دن ہماری ضرور سنے گا۔ اور جب پہلے جیسے حالات نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عثمان کی بیوی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کا یقین اتنا مضبوط ہے تو میں بھی صبر کروں گی۔ پھر ایک دن عبد الرحمن نامی شخص جو بصرہ میں ایک بڑے تاجر کے طور پر جانا جاتا تھا، اس نے عثمان کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، پچھلے کچھ دنوں سے میری بکریوں کے ریوڑ چلانے والا چھٹیوں پر گیا ہوا ہے، اگر تم چاہو تو میری بکریوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہو اور میں ان سب کے بدلے تمہیں معاوضہ دوں گا۔ عثمان نے فوراً حامی بھر لی اور اب وہ ہر روز اپنی لاٹھی اٹھا کر پہاڑیوں کی طرف نکل جاتا اور سارا دن بکریاں چراتا۔ گاؤں کے لوگ اب اسے عثمان چرواہا کہنے لگے تھے۔ دن بھر محنت کے بعد جو بھی کماتا اس سے کھانے کا سامان خرید کر گھر لے جاتا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا، اور کبھی کبھار وہ خود بھوکا رہ کر صرف پانی پی کر ہی سو جاتا، لیکن ہر وقت اللہ پر بھروسہ رکھتا کہ وہ ذات میرے حالات بدلنے پر قادر ہے۔ مگر عثمان کی آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن عثمان بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور بکریاں چر رہی تھیں، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو بکریاں وہاں موجود نہیں تھیں۔ بکریوں کو غائب پا کر وہ فوراً اٹھا اور انہیں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ عثمان نے بہت ڈھونڈا مگر بکریاں کہیں نہ ملی۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، اے پروردگار، آپ ہی رازق ہیں، آپ ہی نے دیا تھا اور آپ ہی نے واپس لے لیا، لیکن اے میرے اللہ، میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد وہ سیدھا عبد الرحمن کے پاس گیا۔ عثمان کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے اور سانس بگڑا ہوا تھا۔ عبد الرحمن نے غصے سے پوچھا، عثمان، تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو اور میری بکریاں کہاں ہیں؟ عثمان نے بے بسی سے جواب دیا، صاحب، میری آنکھ لگ گئی تھی اور بکریاں جنگل میں کہیں گم ہو گئی ہیں، میں انہیں ڈھونڈ لوں گا، آپ مجھے کچھ وقت کی مہلت دیں۔ عبد الرحمن کے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ کہنے لگا، مہلت؟ تم جانتے ہو میرے لیے وہ بکریاں کتنی قیمتی تھیں۔ تبھی گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یہ تو پہلے ہی منحوس ہے، اس کے پاس جو بھی چیز آتی ہے یہ اسے برباد کر دیتا ہے۔ اس پر عبد الرحمن نے غصے سے کہا، عثمان، مجھے کچھ نہیں معلوم، کہیں سے بھی میری بکریاں ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ میرا نقصان پورا کرو۔ عثمان نے بے بسی سے کہا، صاحب، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کا نقصان کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ عبد الرحمن نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا کہ جب تک میرا نقصان پورا نہیں ہوتا تم تب تک میری غلامی کرو گے۔ عثمان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو گاؤں کے ظالم لوگ اسے چور کہہ کر مار ڈالیں گے
عثمان نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی غلامی منظور ہے۔ عثمان کے حالات اور خراب ہو گئے اور وہ پہلے سے بھی بدتر زندگی گزارنے لگا۔ عثمان سارا دن عبد الرحمن کے کاموں میں لگا رہتا اور جب رات کو تھکن سے چور گھر پہنچتا تو اس کی بیوی کا دل بھر آتا۔ وہ اتنا تھک چکا ہوتا تھا کہ اس میں اپنے بچوں سے بات کرنے کی بھی ہمت نہ ہوتی۔ وہ راتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کہتا، اے اللہ، میرے حال پر رحم فرما، اب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، مجھے اتنی آزمائش میں نہ ڈال جو میں برداشت نہ کر سکوں، اور میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ عثمان کو عبد الرحمن کے پاس کام کرتے ہوئے پورا 1 سال گزر گیا۔ اس عرصے میں اس نے پوری محنت اور لگن سے عبد الرحمن کا ہر کام کیا۔ عبد الرحمن کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ عثمان نے اس دن جھوٹ نہیں بولا تھا، بکریاں واقعی کہیں کھو گئی تھی، اور اس نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے 1 سال غلامی کی زندگی گزاری ہے۔ عبد الرحمن کے دل میں اس کے لیے رحم آ گیا اور اس نے کہا، عثمان، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر کبھی تمہارے پاس پیسے ہوئے تو میرا نقصان ادا کر دینا، اور اگر نہ ہوئے تو میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یہ سب سن کر عثمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے عبد الرحمن کا شکریہ ادا کیا اور فوراً گھر پہنچا اور بیوی بچوں سے خوشی خوشی کہنے لگا کہ عبد الرحمن نے مجھے آزاد کر دیا ہے، اب میں کہیں اور روزگار تلاش کروں گا اور اپنے حالات بدلنے کی کوشش کروں گا۔ پھر وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر دمشق کے شہر روانہ ہو گیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک حالات نہیں بدلیں گے وہ واپس نہیں آئے گا۔ گاؤں کے لوگ اسے طعنے دینے لگے تھے کہ یہ دیکھو، یہ چرواہا جو کل تک امیروں کا غلام تھا اب خود امیر بننے کا خواب لے کر پردیس جا رہا ہے۔ لیکن عثمان نے لوگوں کی باتوں کو صبر سے برداشت کیا اور خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دمشق پہنچ کر وہ ایک معمولی سی جھونپڑی میں رہنے لگا اور دمشق کے بازار میں محنت مزدوری کرنے لگا۔ ایک دن مزدوری کی تلاش میں بازار میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اسے آواز دی، اور وہ شخص دیکھنے میں کافی امیر لگ رہا تھا۔ عثمان فوراً اس کے پاس گیا اور ادب سے کہنے لگا، جی حضور، میں حاضر ہوں، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جیسے ہی اس شخص نے عثمان کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں سے ملامت کے آنسو جھلکنے لگے، اور وہ اپنے کام کو بھول گیا۔ یہ وہی سوداگر تھا جو بصرہ کے بازار میں بہروپ بدل کر عثمان کو لوٹ چکا تھا، مگر اب وہ سوداگر راہ راست پر آ چکا تھا۔ وہ جب بھی رات کو عبادت کرتا تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا کہ اس نے ایک بندے کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ تیری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی جب تک اس اللہ کے بندے کا حق واپس نہیں کر دیتا۔ آج قسمت نے اسے عثمان کے سامنے لے آئی تھی، اور وہ سوداگر عثمان کے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا کہ عثمان بھائی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ عثمان حیران اور پریشان کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سوداگر کیوں اس کے قدموں میں گر کر رو رہا ہے۔ بازار کے لوگ بھی حیران تھے کہ اتنا بڑا سوداگر ایک عام آدمی کے قدموں میں گر کر کیوں رو رہا ہے۔ سوداگر عثمان کو اپنے ساتھ اپنی دکان کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔
پھر آہستہ سے بولا، میں وہ ہی ہوں جس نے بصرہ میں دھوکے سے تمہارا سارا مال لوٹا تھا۔ سوداگر نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ سب بصرہ کے تاجروں کے کہنے پر کیا تھا، وہ تم سے حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ تم بصرہ چھوڑ دو، اس لیے انہوں نے مجھے اکسایا اور میں نے یہ سب کر دیا۔ شروع میں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، مگر پھر میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ میں جب بھی رات کو سونے کی کوشش کرتا تو خواب میں دیکھتا کہ تم نے میرا گریبان پکڑ رکھا ہے اور کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا اور اللہ ہی میرا انصاف کرے گا۔ ان خوابوں نے میرا چین اور سکون برباد کر دیا اور میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، بصرہ کے بازاروں میں بھی، گلیوں میں بھی، ہر جگہ تلاش کیا، مگر تمہارا کوئی نشان نہیں ملا۔ جو تاجر تم سے حسد کرتے تھے وہ تمہارے بارے میں کوئی بھی بات بتانے کو تیار نہیں تھے۔ آخر میں نے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنے اس بندے سے ملا دے تاکہ میں اسے اس کا حق واپس دے سکوں۔ اور دیکھو، آج اللہ نے میری دعا سن لی۔ پھر وہ عثمان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، بھائی، یہ پوری دکان اب تمہاری ہے۔ تمہارے مال سے جتنا میں نے کمایا اور جتنی چیزیں خریدی وہ سب تمہارا ہے، اور یہ اس گھر کی چابیاں ہیں جو میں نے اس دکان کی دولت سے خریدا تھا، اور اب ان سب چیزوں پر تمہارا حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ تاجر عثمان کے قدموں میں گر گیا اور معافی کی درخواست کرنے لگا۔ عثمان ایک رحم دل آدمی تھا، اس نے فوراً سوداگر کو معاف کر دیا۔ سوداگر نے باہر آ کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ اس دکان کا اصل مالک یہی شخص ہے اور آج سے یہی اس دکان پر بیٹھے گا۔ اس کے بعد وہ سوداگر وہاں سے جانے لگا، لیکن عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور کہا، دوست، تم کہاں جاؤ گے؟ ایسا کرو، تم یہاں میرے پاس ہی رک جاؤ اور میرے ساتھ کام کرو۔ بے شک تم نے میرا ساتھ غلط کیا، لیکن میرا سب کچھ مجھے واپس بھی کر دیا۔ شاید میں بصرہ کے بازار سے اتنا کچھ نہیں کما پاتا جتنا آج تم نے مجھے واپس کر دیا ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہوں، اور اب یہ تمہارے لیے حلال بھی ہوگا۔ سوداگر نے عثمان کی بات مان لی اور وہ مل کر کام کرنے لگے۔ ان دونوں نے مل کر اتنی محنت کی کہ وہ دونوں دمشق کے سب سے بڑے تاجر کہلانے لگے۔ عثمان کی بیوی بچے اب خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن عثمان نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس بصرہ جائے گا۔ اس نے اناج سے بھرا ایک قافلہ تیار کیا اور بصرہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں کے امیر لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عثمان نے گاؤں کے ہر ایک غریب کے دروازے پر دستک دی اور انہیں اناج فراہم کیا اور ان کی مالی مدد بھی کرتا رہا۔ تو پیارے بہن اور بھائیوں، بے شک ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم ان مشکلات میں صبر اور اللہ پر یقین سے کام لیں تو یقیناً اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ غربت کسی پر بھی آ سکتی ہے، لیکن فقر اور فاقے میں صبر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، ہر طرف اندھیرا اور مایوسی ہو، تب اللہ کی ذات پر پختہ یقین اور بھروسہ ہی سچا ایمان ہے، اور اس بھروسے اور یقین کا بدلہ وہ ذات ایسا دیتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز جلدی سے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔